بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت نمبر 5 سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ تفسیر ہے: زمین سے مراد یہاں وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن و انتظام قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لے رکھی ہو۔ خدا اور رسول سے لڑنے کا مطلب اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی مرضی یہ ہے اور اسی کے لیے اس نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا کہ زمین میں ایک ایسا صالح نظام قائم ہو جو انسان اور حیوان اور درخت اور ہر اس چیز کو جو زمین پر ہے امن بخشے، جس کے تحت انسانیت اپنی فطرت کے کمال مطلوب کو پہنچ سکے، جس کے تحت زمین کے وسائل اس طرح استحصال کیے جائیں کہ وہ انسان کی ترقی میں مددگار ہوں، نہ کہ اس کی تباہی و بربادی میں۔ ایسا نظام جب کسی سرزمین میں قائم ہو جائے تو اس کو خراب کرنے کی سعی کرنا قطعی نظر اس سے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر قتل و غارت، رہزنی و ڈکیتی کی حد تک ہو، یا بڑے پیمانے پر اس صالح نظام کو الٹنے اور اس کی جگہ کوئی فاسد نظام قائم کر دینے کے لیے، دراصل وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے جزیرات ہند میں ہر اس شخص کو جو ہندوستان کی برطانوی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے، بادشاہ کے خلاف لڑائی کا مجرم قرار دیا جائے۔ اس کی کارروائی ملک کے کسی دور دراز گوشے میں ایک معمولی سپاہی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور بادشاہ اس کی دسترس سے کتنا ہی دور ہو۔ یہ مختلف سزائیں برسبیل اجمال بیان کر دی گئی ہیں تاکہ قاضی یا امام وقت اپنے اجتہاد سے ہر مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دے۔ اصل مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ کسی شخص کا اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اسلامی نظام کو الٹنے کی کوشش کرنا بدترین جرم ہے، اور اسے ان انتہائی سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ اسلامی نظام تو پہلی بات ہے آج کل کسی ملک میں ہے ہی نہیں۔ سعودیہ میں دیکھ لیں، عراق میں ہوا تھا تو عراق پہ یہود نصارہ نے حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ افغانستان میں ابھرنے لگا تھا تو اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ یہودی نصارہ کی سازش ہے کہ وہ کسی طرح اسلام کو اوپر آنے دے ہی نہیں رہے۔ انہیں پتہ ہے جب کوئی بھی ایک ملک اسلامی نظام اس میں قائم ہو گیا اور اللہ کا دین اس ملک میں قائم ہو گیا تو وہ اسلامی حکومت وہاں تک محدود نہیں ہوگی۔ اس میں کتاب انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، قرآن شریف کا ہر لفظ ان کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اسلامی نظام قائم کرنے کے بعد حکم ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلاؤ، تو وہ ایسا کبھی نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی ملک میں اسلامی نظام قائم ہو۔ باقی رہے پاکستان چھوڑیے، انہیں پتہ ہے، جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہودی نصارہ نے اپنے بندے چھوڑے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، دینی مدارس میں۔ جس طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں ان کے اپنے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، اور دینی مدارس میں ان کے اپنے مولوی دینی بیٹھے ہوئے ہیں جو معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو یکجا نہیں ہونے دے رہے، انہیں تفرقہ میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ ایک نہ ہو سکے۔
انہیں یہ عادتیں پڑھ کے نہیں سناتے، انہیں صرف وہی یاد پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، ثواب کے چکر میں ڈالا ہوا ہونا، جہاد کی طرف انہیں لے کر ہی نہیں آتے، جس کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ قصور ہمارے علماء کرام کا ہے، جو ہر ایک مدرسے میں، ہر علماء کرام کے مدرسے میں دیکھیں ہزاروں طالب علم ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ وہ جب کچھ جلسہ جلوسوں میں نکلتے ہیں تو ان کے دیکھ لیں کتنے ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں، کتنی تعداد ان کے پاس، لیکن کبھی علماء کرام ایک نہیں ہوئے کہ انہوں نے ایک ہو کر ایک اسلامی نظام حکومت قائم کریں۔ اسلامی نظام قائم ہوگا تو اسلامی قوانین رائج ہوں گے، لیکن اس طرح وہ آتے ہی نہیں، اور لوگوں کو اصل دین کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اصل دین ہے کیا۔ تو یہ کیسے معلوم ہوگا میرے بھائیوں؟ آپ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو ٹائم دیں، آپ کو پتہ لگے گا اپنے دین کے بارے میں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کا سوال بھی آپ سے پوچھا جائے گا اوپر کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کہ پڑھا ہے اس آیات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ پلیز سبسکرائب۔